أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري مسلم. وقال الشاعر یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی بھائی سے جدا ہوگا. حاضرین جمعہ، میرے دین ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف برائے بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم تمام بنی نوع آدم کو، ہم تمام انسانوں کو اس کائنات کے اندر، اس چمکتی دمکتی دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر یوں ہی بے یار و مددگار، بے سہارا، لاچار، بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر انبیاء کرام کا تسلسل، انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا. بعدہ درود السلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ سامعین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کا حقدار کل قیامت کے دن کون ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم قرآن اور اس کی تفاسیر اور تراجم کو پڑھیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں، قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، قیامت کی سختیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. یقیناً قیامت کا دن بہت ہولناک اور بہت ہی خطرناک دن ہوگا. اگر ہم اس کا اندازہ کریں تو شاید ہمارے سمجھ سے وہ چیز پرے ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلام کو بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں کو جو قرآن مجید میں آئی ہیں ان کو منوان تسلیم کر لینا ہے، مان لینا ہے. قیامت کا دن وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50 دن نہیں، 50 سال نہیں، بلکہ قیامت کا جو ایک دن ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ رب العالمین نے سورۃ المعارج سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے پاس چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، اور وہ دن اتنا خطرناک اور اتنا ہولناک دن ہوگا. میرے بھائیوں، آگے اگر ہم قرآن مجید اور پڑھتے ہیں تو آگے سورۃ المزمل آتی ہے،
सूरत मुज़म्मिल सूरह नंबर 70 आयत नंबर 17 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वो दिन ऐसा होगा कि वो दिन बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फकैफ तत्तकूना इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दान नशीबा, कि अगर तुमने कुफ्र की राह अख्तियार की, अगर तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुफ्र किया तो अपने आप को उस दिन के अजाब से कैसे बचाओगे जो दिन बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा। मेरे भाइयों, जरा गौर करें, क़यामत का दिन बहुत ही हौलनाक और बहुत ही खतरनाक दिन होगा। जरा हम गौर करें, और उस दिन लोग मैदान महशर में जमा होंगे और जिस पर लिबास नाम का कोई कपड़ा नहीं होगा, लोग नंगे बेरंग होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि यहशुरुन नासु यौमल क़ियामती हुफ़ातन उरातन गुर्रा, यानी क़यामत के दिन लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा, उन पर जिस्म लिबास का कोई कपड़ा नहीं होगा, और इसी तरीके से मख्तूब गैर मख्तून होंगे, यानी खत्ता भी नहीं होगा। जैसे कि एक इंसान मां के पेट से निकलता है, उसी तरीके से बिल्कुल सब लोग वहां इकट्ठा होंगे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब इस चीज को सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बताया कि लोग उस दिन बिल्कुल नंगे धड़ंग होंगे, जिस पे लिबास नाम का कोई कपड़ा नहीं होगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन मर्द और औरत इकट्ठा होंगे, क्या उस दिन एक दूसरे को देखेंगे नहीं? क्या शर्म नहीं आएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं कि आयशा, उस दिन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं होगी, लोगों को अपनी अपनी पड़ी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आप सूरत अबस पढ़िए, उसकी आखिर की जो आयतें हैं उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन आयतों के अंदर इरशाद फरमाया है कि वो दिन इतना खतरनाक, इतना हौलनाक दिन होगा कि वो दिन जो है, उस दिन लोग एक दूसरे को भागेंगे। अपने खूनी जो रिश्तेदार है, जैसे बेटे और बाप का रिश्ता है, माँ और बेटे का रिश्ता है, एक दूसरे से उस दिन भागेंगे। इसी तरीके से शौहर और बीवी एक दूसरे से भागेंगे। मेरे भाइयों, इतना खतरनाक और इतना हौलनाक दिन होगा, और उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर काम आने वाली कोई चीज है तो तुम्हारी जिंदगी के जो नामे अमाल है, जो तुमने अच्छे और बुरे काम किए, अगर अच्छे काम किए हैं तो वही जो है कल क़यामत के दिन हमारे काम आएंगे, और वहां कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों, आपकी ये जो दौलत है, जो आप रुपया पैसा कमाते हैं दुनिया के लालच में पड़ के, ये सब दुनिया तक महदूद रहेंगी, लेकिन अगर आखिरत में कोई काम आने वाली है तो आपके नेक अमाल हैं, अमाल सालेहा हैं। मेरे भाइयों, और क़यामत का दिन ऐसा होगा कि उस दिन सूरज इंसानों के बिल्कुल सरों के ऊपर होगा, इंसानों के बिल्कुल सरों के ऊपर होगा। आज सूरज हमसे तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है, लेकिन आज सूरज की गर्मी से हम बच नहीं सकते हैं। सूरज की गर्मी, मई जून का महीना आता है, हम सूरज की गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में एसी और कूलर का इंतजाम करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कल क़यामत का दिन जब आएगा, सूरज हमसे 1 मील की मुसाफत पर होगा। सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि क़यामत के दिन बिल्कुल सूरज मखलूक के से 1 मील की मुसाफत की दूरी पर होगा, और उस दिन लोग बिल्कुल पसीनों में शराबोर होंगे, और किसी का पसीना उसके टखनों तक होगा, किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा, किसी का पसीना उसके कमर तक होगा, और किसी का पसीना उसके कोख तक होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए फरमाया कि किसी का पसीना उसको लगाम दे रहा होगा, यानी कोई पूरी तरह से पसीनों में शराबोर होगा। मेरे भाइयों, उस दिन ये आलम होगा, और उस दिन जब सूरज हमसे बिल्कुल करीब होगा तो हर शख्स को एक साए की तलाश होगी। आज मई जून का महीना आता है, हम सफर करते हैं और हमें गर्मी का एहसास होता है, धूप का एहसास होता है, तो हम कहीं दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे कहीं छांव से जो है बचने के लिए कहीं
پیڑ کے نیچے چلے جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن جب سورج ہم سے بالکل قریب ہوگا اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا۔ تو آخر وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا؟ آئیے حدیث کے اندر سماعت فرماتے ہیں۔ میں نے خطبہ حاضر کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں، ان میں سے پہلا شخص ہے الامام العادل، عدل انصاف کرنے والا حکمراں جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل انصاف کرتا ہے، چاہے گاؤں کا پردھان ہو، چاہے ملک کا سربراہ ہو، چاہے کسی محلے کا ہیڈ ہو، اگر اس کے پاس کوئی فیصلہ لے کے آتا ہے تو عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، کسی کا پچھ نہیں لیتا ہے کہ فلاں میرا قریبی ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے تو اس وجہ سے ہمیں فیصلہ اس کے حق میں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے یہ سوچا تو ہمارا فیصلہ انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں لوگ کہتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ آپ کو اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے چاہے آپ کا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو، یعنی آپ کو اپنے بھائی کے پچھ لینا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے کہا نہیں، آپ کو فیصلہ اسی کے حق میں کرنا ہے جو فیصلے کا حقدار ہے۔ میرے بھائیوں، اور فیصلہ اس وقت ہو سکتا ہے ہمارا انصاف پر مبنی جب ہمارے فیصلے میں خواہشات نفس کی پیروی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید سورہ یونس کھولیے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اسی چیز کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ، یعنی اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو زمین کے اندر جانشین بنا کر بھیجا، تو آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اور حق کے ساتھ فیصلہ تبھی ہو سکتا ہے ولا تتبع الهوى، جب آپ خواہشات نفس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے خواہشات نفس کے مطابق فیصلہ کیا تو آپ کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے فیصلے میں بے انصافی ہوگی، حتیٰ کہ ظلم تک بھی پایا جائے گا۔ اور آگے اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے اپنے خواہشات کے مطابق فیصلہ کیا تو آپ اللہ رب العالمین کے راہ سے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چیز کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ اے نبی آپ بھی حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے مابین فیصلہ کریے، اس ناطے کیونکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، یعنی کتاب اللہ جیسی مقدس کتاب آپ کے پاس آ چکی ہے۔ اور ولا تتبع اهواءهم، اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت پڑیے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ مت کریے، کیونکہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق اگر آپ نے فیصلہ کیا تو آپ کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عدل انصاف کے ساتھ اگر ہمارا فیصلہ ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں بہت ہی اچھا تحفہ ہمیں عنایت فرمائے گا۔ اور تحفہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پاس نور کے بنے ہوئے ممبروں پر ہوں گے، اور جو اللہ رب العالمین کے بالکل پاس ہوں گے، اور اللہ رب العالمین اور نور کا ممبر کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے فیصلے میں عدل انصاف کرتے ہیں، واہلیہم، اپنے گھر والوں میں، وما ولوا، اور جس چیز کی ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس چیز میں عدل انصاف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور لیکن اگر کوئی بے انصافی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اگر کسی کا فیصلہ بے انصافی پر مبنی ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنائی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یعنی جو شخص اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا ہے،
धोखे का सामान करता है, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम करार दिया है, यानी ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, एतआद और इंसाफ करने वाले शख्स के ताल्लुक से, यानी अगर हम चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाए, तो हमें भी चाहिए कि हमें अदल इंसाफ और मबनी फैसला करना होगा। और दूसरा शख्स वो है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए के नीचे कल क़यामत के दिन जगह नसीब फरमाएगा। दूसरे शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, वशाबुन नशा बिइबादतिल्लाह, यानी वो नौजवान होगा जो अपनी जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारता हो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी की उम्र हमें दी है, हमें और आपको जवानी की उम्र को दिया है, तो हमें यूं ही रहेगा और बेकार नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि इस जवानी की उम्र के अंदर जो इबादतें हम करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए जो इबादतें रियासतें करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत महबूब है। क्योंकि जवानी की इबादत में, जवानी में जिस तरीके से एक इंसान रुकू सुजूद बिल्कुल किताब सुन्नत के मुताबिक कर सकता है, बुढ़ापे में नहीं कर सकता है। तो मेरे भाइयों, जवानी की जो उम्र दी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो इस जवानी की उम्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगाएं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां फरमाया है कि 5 चीजों से पहले गनीमत समझो, तो उनमें से एक चीज है इग़तनिम खम्सा क़ब्ल खम्सिन शबाबका क़ब्ल हरमिका, यानी अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी की उम्र को दी है और कोई इसकी गारंटी भी नहीं ले सकता है कि मैं बुढ़ा होने तक जिंदा रहूंगा या 50 साल 60 साल तक जिंदा रहूंगा, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें उम्र दी है, उस उम्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगाएं। और यही नहीं, जवानी का अंदाजा आप दूसरी हदीस से भी लगा सकते हैं, जिस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन किसी बंदे के पैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से उस वक्त तक नहीं हटेंगे हत्ता युसअला अन खम्सिन, जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हर बंदे से 5 चीजों के बारे में सवाल करेगा। उनमें से पहला सवाल होगा उसकी उम्र के बारे में। उम्र के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा कि जो मैंने तुमको 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र दी, तो उस उम्र को तुमने कहां लगाया? अच्छे कामों में लगाया है या गलत कामों में लगाया है? और फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर उससे उसकी जवानी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र का तज़किरा फरमा दिया, तो उम्र के अंदर बचपना, जवानी, बुढ़ापा सब आ जाता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी का भी जिक्र फरमाया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जवानी का अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कितनी अहमियत है, और जवानी का अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें अलग से हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी के ताल्लुक से पूछेगा कि जो मैंने तुमको जवानी की उम्र दी है, तो उस जवानी की उम्र को तुमने कहां पे लगाया है, किस जगह पे सर्फ किया है, किस जगह पे खर्च किया है। और तीसरा और चौथा उस चीज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा उसके माल के ताल्लुक से कि उसने उस माल को कहां से हासिल किया है और कहां पे खर्च किया है। माल को अच्छे तरीके से हासिल किया है, हराम तरीके से हासिल किया है, या हलाल तरीके से हासिल किया है, हराम जगह पे खर्च किया है या हलाल जगह पे खर्च किया है, कहां पे खर्च किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से उसके माल के ताल्लुक से भी सवाल करेगा। और 5वां जो सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन करेगा उसके इल्म के ताल्लुक से कि उसने जो इल्म हासिल किया था, जुमा के दिन मस्जिदों में आया करते थे और उस जुमा के दिन खुतबा सुना करते थे, तो तुम उस मस्जिद में आकर जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की बातें सुनते थे उस पर तुमने अमल क्या किया, और तुम जलसों में जाया करते थे, वहां किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की जो बातें सुनते थे उस पर तुमने कितना अमल किया। मेरे भाइयों, इसके ताल्लुक से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बंदे से सवाल करेगा। मेरे भाइयों, जरा गौर करने का मकाम है। तो कहने का मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो जवानी की उम्र को दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इसमें हमें शुक्र अदा करना चाहिए और इस जवानी की उम्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगाना चाहिए। था दूसरा शख्स जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अगर हम चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए, तो हमें भी अपनी
جو ہے اس عمر کو, جوانی کی عمر کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنا چاہیے. اور اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, وہ آدمی ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لٹکا ہوتا ہے, مسجدوں میں لگا ہوتا ہے. مثلا ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے اور پھر ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے اور پھر باہر جاتا ہے, تو پھر عصر کی نماز کے لیے اس کا ذہن مسجد میں لگا رہتا ہے کہ عصر کا نماز ہو, عصر کا وقت ہو, میں جا کر نماز پڑھوں. پھر عصر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے, پھر مغرب کے لیے اس کا ذہن جو ہے مسجد میں لگا رہتا ہے کہ مسجد مغرب کی اذان ہو اور میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں. تو گویا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لگا رہتا ہے, تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور چوتھا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. چوتھے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, کہ دو آدمی ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوں تو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے, اگر آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوں تو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے الگ ہوتے ہوں, کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں, کسی روپے پیسے کے لیے نہیں. آج ہمارے سماج اور معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو روپے اور پیسے کے لیے, جب تک فلاں شخص کے پاس روپیہ اور پیسہ ہوتا ہے تب تک ہم اس سے دوستی کرتے ہیں. جیسے اس کے پاس روپیہ اور پیسہ ختم ہو گیا تو ہم اس سے سلام تک نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں, گویا کہ آپ نے اگر ایسی دوستی کی یا ایسی دشمنی کی تو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے نہیں, بلکہ اپنے مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے دوستی اور دشمنی کی. اور حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے اگر دوستی کریں تو صرف اس بنیاد پہ کریں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے, نیک ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, اس وجہ سے دوستی کریں, اور اس وجہ سے دشمنی اس سے کریں یا الگ ہوں صرف اس وجہ سے کہ فلاں شخص جواری ہے, کبابی ہے, شرابی ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, گالی گلوچ بکتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, صرف اس وجہ سے الگ ہوں. تو گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کی, اور یہ ہونا بھی چاہیے. اور پانچواں وہ شخص ہوگا جس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَتُهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, ایک وہ آدمی ہوگا کہ اس کو کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورت دعوت بدکاری دیتی ہو تو وہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی بیوی نے گھر کے اندر بلایا, روم کے اندر بلایا, دروازوں کو بند کر لیا, کھڑکی کو لاک کر دیا اور یوسف علیہ السلام سے اپنے نفس کا سودا کرنے کے لیے کہا. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا انی اخاف اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں. اگر ایسا کوئی شخص ہے تو ایسا شخص مستجاب الدعوات ہوتا ہے, ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین بہت جلد قبول کرتا ہے. میرے بھائیوں, اور چھٹا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. چھٹا شخص ہوگا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, کہ وہ آدمی ہوگا جو صدقہ کرتا ہو تو خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہو, اعلانیہ طور پہ نہیں, لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے اس کا صدقہ نہ ہو, بلکہ محض اللہ رب العالمین کے دل اس کے اندر ہو, اس کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے اس صدقہ خیرات کرتا ہو. اگر ایسا کوئی شخص ہے تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور ساتواں اور آخری وہ شخص ہوگا جس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ساتویں شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کہ ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہو, اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہو تنہائی میں, خلوت میں, اکیلے جا کے, اور پھر مارے ڈر کے, مارے خوف کے, اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہو, تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں بھی تو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جن کو کل قیامت کے دن تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. آمین. الہ العالمین تو ہم میں سے جو محتاج ہیں, جو پریشان حال ہیں, الہ العالمین تو ان کی پریشانی کو دور فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار حال ہیں, الہ العالمین تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون